اور وہ پھر نوبت آ جائے قسم تک، تو اللہ نے فرمایا من بعد صلاۃ العصر، عصر کی نماز کے بعد اس سے کہو کہ قسم کھاؤ یہ مال میں نے نہیں لیا، قسم کھاؤ کہ مال تمہارا ہے، کیونکہ خدا کا غصہ اس وقت نازل ہوتا ہے، خدا کا غضب عصر کے بعد سے مغرب تک اور رات کا آخری پہر۔ اسی لیے گناہ سے منع کرتے ہیں کہ ویسے تو گناہ ویسے ہی منع ہے، لیکن خاص طور پہ اس وقت میں گناہ نہ کرے، اللہ کا غصہ بڑی جلدی نازل ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان اوقات میں کہ اللہ کی نافرمانی نہیں بلکہ اللہ کی عبادت کرو، عصر سے لے کے مغرب تک۔ تو عصر کی نماز جب پڑھے گا صحیح حنفی فقہ کے مطابق تو 45-50 منٹ ہی رہ جاتے ہیں، اس کے بعد بیٹھ کے اللہ کو یاد کرے، اور رات کا آخری پہر بھی ایسے ہی ہے، اس میں بھی آنکھ کھل جائے تو لیٹے لیٹے ہی نہیں اٹھ سکتا تو نہ اٹھے، لیٹے لیٹے ہی اللہ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہدوء الی الطیب من القول، جو رات کے آخری پہر میں آنکھ کھلنے پہ اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ بہت اچھی توفیق سے نوازا گیا ہے۔ وَہُدُوء إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، انہیں اللہ نے بہت صحیح راہ بخشی ہے۔ عینی رحمۃ اللہ اپنا واقعہ لکھا ہے، عینی نے کہا، بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ بخاری کے شارح ہیں، بہت بڑے امام تھے اپنے دور، بڑے ذہین آدمی تھے، بخاری کی شرح انہوں نے لکھی ہے۔ ان کے زمانے میں ایک آدمی نے غربت سے بڑا تنگ آیا اور اللہ سے دعا مانگتا رہا کہ پروردگار کوئی غیب سے خزانہ ہی دے دے، اب کیا کروں، مرتا ہوں۔ تو اسے خواب میں بتایا گیا کہ فلاں ویرانہ جو ہے اس میں خزانہ ہے، کھودو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسے کھودو اور وہاں پہ کسی بادشاہ کا خزانہ دفن ہے، کام چلاؤ۔ آدمی بھی بڑا دیندار تھا، اس کا اللہ کے رسول وہ جو اتنا خزانہ ملے گا اس کی زکوٰۃ بھی ادا کروں یا نہیں؟ تو فرمایا زکوٰۃ معاف۔ تو گیا، اس نے کھدائی کروائی، واقعی خزانہ مل گیا۔ وہ اتنا تھا کہ اسے ہوا کہ یہ تو میری زندگی میں بھی ختم نہیں ہوتا۔ پھر اس نے علماء کو لکھا قاہرہ میں کہ میں نے اس کا خواب دیکھا اور وہ سچا نکلا ہے، تو زکوٰۃ کے بارے میں سب نے لکھا کہ زکوٰۃ معاف ہے۔ عینی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ نہیں، زکوٰۃ دینی ہو۔ تو حاضر ہوا اور اس سے کہا عینی یہ کس لیے؟ تو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عالم بیداری میں انہوں نے سنا کہ خزانے پہ 20% زکوٰۃ ہے، ان کو چھوڑ دوں اور ایک تمہاری خواب کو لے لوں؟ ان کا زکوٰۃ دو اس کی۔ عینی رحمۃ اللہ بڑے آدمی تھے۔ عینی رحمۃ اللہ نے اس پہ لکھا ہے کہ میں رات کو اللہ کو یاد کر رہا تھا، میری آنکھ کھلی، نہیں اٹھا گیا، تو پھر میں خدا کو یاد کرتے ہوئے سو گیا، تو خواب میں مجھے آ کے فرشتے نے کہا کہ ہدوء الی الطیب من القول، بہت اچھے ذکر کی تمہیں توفیق بخشی گئی، وہدوء الی صراط مستقیم، اور تم لوگ اللہ کی طرف سے صحیح راہ سے نوازے گئے۔ تو اس لیے بہت سے اعمال ہیں جمعے کے دن کے، تو جمعے کے دن عصر سے مغرب تک یہ بھی ایک قول ہے، امام جب بیٹھتا ہے دو خطبوں کے درمیان تو اس وقت اللہ سے دعا مانگنا، یہ بھی ایک قول ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد، ایک قول یہ ہے کہ جمعے کے دن صبح صادق کے، وغیرہ وغیرہ، بہت 35-36 اقوال نقل کیے ہیں اس میں۔ تو جمعے کے دن یہ کرنے کے اعمال ہیں۔ اسی طرح جمعے کے دن ناخنوں کا تراشنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ فرمایا بھی ہے، اجر اور ثواب کا بھی فرمایا۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت آتی ہے، اس کے الفاظ ہمارے ذہن میں نہیں رہے لیکن وہاں یہ روایت آئی ہے۔ اسی طرح جمعے کے دن نہانا، جمعے کے دن کے لیے نہیں، نماز کے لیے۔ اگر جمعے کے دن کے لیے نہانا ہو تو پھر تو عصر بعد بھی نہا لے تو بھی ٹھیک ہو گیا نا، ایسے نہیں ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ البتہ اس بات کے قائل ہیں۔ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن کے لیے نہائے تو وہ تو پھر مغرب سے پہلے جب بھی نہا لے ٹھیک ہے۔ باقی حنفی فقہا کہتے ہیں کہ جمعے کی نماز سے پہلے اس طرح سے نہانا کہ اس نہانے سے جمعہ بھی پڑھ لے، سب سے زیادہ احتیاط یہ ہے، اور سب سے زیادہ وسعت یہ ہے کہ جمعرات کے دن سورج ڈوبنے سے لے کر جمعے کے دن سورج ڈوبنے کے درمیان یہ 24 گھنٹے بنتے ہیں، کہیں بھی نہا لے تو اسے انشاءاللہ یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ بہت سی چیزیں ایسی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن وہ آدمی جو جمعے کی نماز سے پہلے، یعنی فجر کا فرمایا کہ فجر کے وقت جب اس کے بعد
اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے، پھر وہ ایک دوسرے پہ غسل واجب کر دیتے ہیں، پھر وہ غسل کرتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز کے لیے آتا ہے جبکہ اس کی نظریں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی اسے اب کوئی خواہش ایسی ہوتی نہیں، تو آپ نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے ہفتے کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ ساری جمعے کے دن کے اعمال فرمایا۔ اسی طرح داڑھی کا تراشنا، مونچھوں کا کاٹنا، یہ سب جمعے کے دن کے اعمال ہیں۔ جمعے کے دن کے اعمال میں بہت اہم چیز جو ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے سلام پیش کرنا ہے۔ یہ بھی ہم نے بتایا، لیکن اس کو ضرور کرنا چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے سلام کا انتظار رہتا ہے۔ کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود انتظار فرماتے ہیں کہ اس نے مجھ پہ سلام نہیں بھیجا۔ ایک مرتبہ ہو گیا تھا ایک آدمی کے ساتھ ایسا واقعہ، بڑا متقی تھا، وزیر، اور اس زمانے کے محدثین اور فقہا اس کے قریب نہیں جاتے تھے۔ ایک بہت بڑے محدث تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی گہری نسبت اور وابستگی تھی، حدیث میں بڑا کام کیا تھا انہوں نے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو آدمی جس میدان میں کام کرتا رہتا ہے نا، اللہ پھر اس میدان کے راز اس پہ کھول دیتا ہے۔ ایک آدمی ساری زندگی عمارتیں بناتا رہے نا، اس سے پوچھو اسے کیسا پھر کبھی موقع ہو۔ ساری زندگی کمپیوٹر کا کام کرتا رہے نا، تو کبھی کبھی کمپیوٹر کی ایسی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں جو عام آدمی کو نہیں سمجھ میں آ سکتی۔ وہ کہتا ہے ہاں اب علم آیا ہے، کچھ پتہ چلا ہے اس کا۔ ساری زندگی حدیث کا کام کرتے رہے۔ بچے کی ولادت جب ان کے ہاں ہوئی تو بڑے پریشان تھے، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، بچے کو سٹارٹ میں لپیٹا، بیوی نے کھانا، یہ وہ، بڑے پریشان تھے۔ دعا مانگی اور آنکھ لگ گئی ان کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس بات کی پریشانی ہے، تم میرا اتنا کام کرتے ہو، جاؤ شہر کے گورنر کے پاس اور انہیں کہو کہ تم ہر جمعے کو 200 مرتبہ مجھ پر سلام پیش کرتے ہو اور مجھے انتظار رہتا ہے تمہارے سلام کا، اور پچھلے جمعے تم نے یہ غلطی کی نا، حماقت کی، جلدی سو گئے اور مجھے انتظار ہی رہا، اس کا اب تلافی کرو اور 200 تولے سونا مجھے دو۔ وہ چلے گئے، ملنا بھی آسان تھا۔ تو بڑے حیران ہوئے یہ خواب سن کے، انہوں نے کہا میری تو بیوی کو نہیں پتا کہ میں جمعے کی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 200 مرتبہ سلام پڑھتا ہوں، کہا دنیا میں کسی کو نہیں پتا، تمہارا خواب سچا ہے۔ پھر کئی ہزار تولے سونا منگایا اور کہا لے جائے، ان کا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 200 تولے فرمایا تھا، بس میرے لیے یہ کافی ہے۔ آج کل کتنے کا ہوتا؟ 10 کروڑ کا ہوتا؟ چلو ایک ہی صحیح۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بعض لوگوں کے سلام کا انتظار رہتا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب محبت ہوتی ہے نا تو ایسی چیزیں پیش آتی ہیں۔ لوگوں کو تو محبت ہوتی ہے، جب ادھر سے محبت کی شعاع پڑتی ہے تو پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہیں ہوا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہیں ہوا تھا۔ بلال رضی اللہ عنہ شام چلے گئے تھے، حضرت بکر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے اجازت لی تھی کہ میں جاؤں، ان کا حضرت بکر رضی اللہ عنہ منع کر دیا تھا کہ کہیں نہیں جاؤ، مدینہ میں ہی رہو۔ پھر وہ ایک دن حاضر ہوئے، ان کا بکر اللہ کے لیے آزاد کیا تھا یا اپنے لیے؟ انہوں نے کہا اللہ کے لیے۔ تو کہنے لگے تو پھر مجھے قید کیوں کرتے ہیں یہاں؟ اللہ کے لیے کیا تھا تو چھوڑیں، جانے دیں مجھے، جہاں بھی رہوں۔ تو انہوں نے محبت کی وجہ سے کہا تھا، فرمایا اچھا چلے جاؤ بلال، جہاں جی چاہے۔ وہ شام چلے گئے۔ شام سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا بلال اتنا عرصہ ہو گیا ہماری قبر پہ نہیں آئی، ایسی جدائی، یہ کیا میرے ساتھ بے وفائی ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ دوڑے پھر شام سے، جب آ کے مسجد نبوی میں آذان دی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ایک لمحے کے لیے بھول گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کہتے تھے اس سے زیادہ رونے والیاں اور رونے والے میں نے مدینہ منورہ میں کبھی ہم لوگوں نے نہیں دیکھے، جتنا میں نے سنا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ عورتیں گھروں سے بھاگ پڑی روتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہو گئے، کیونکہ ان لوگوں نے یہ دور دیکھا ہوا تھا نا
اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک بات ہو گئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کو کہو عقل سے کام لے، پھر ایک بات ہو گئی تھی، پھر فرمایا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے ایسے نہیں، بہت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بہت مرتبہ ایسے ہوا ہے، تو یہ ہوتا ہے۔ تو جمعے کے دن اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام پیش کرنا، عقیدہ صحیح رکھے، اور یہ جو نماز میں ہے نا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت بڑی چیز ہے۔ عدت مکمل ہونے سے پہلے نکاح جائز ہی نہیں ہے بھائی۔ عدت مکمل ہونے سے پہلے اگر کوئی آدمی نکاح پڑھاتا ہے تو حرام کام کرتا ہے، کبیرہ گناہ کرتا ہے، نکاح سرے سے منعقد ہی نہیں ہوتا۔ اور جو فقہا اس کے قائل ہیں کہ نکاح فاسد منعقد ہوتا ہے، ان کے نزدیک بھی جب عدت پوری ہو جائے تو دوبارہ نکاح پڑھانا چاہیے، اللہ کا خوف چاہیے۔ اس کی رہنمائی فرما دیں، فقہا نے مسائل میں لکھا ہے، آپ شامی کے نکاح کا باب دیکھ لیں، بہت تفصیل سے اس میں رہنمائی کی ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ بہت سے اقوال ایسے ہیں جن میں عورت کا قول معتبر ہے، بس عورت کا کہہ دینا کہ میری عدت گزر گئی، ختم ہو گئی بات، چاہے وہ 3 مہینے سے پہلے کہہ دے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا تھا ایسا واقعہ، تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ عورت کا کہہ دینا کافی ہے۔ عورت نے کہا میری عدت گزر گئی، کیونکہ ایام عام طور پہ 1 مہینے کے بعد وہ سائیکل ہے نا پورا، لیکن اس سے کہا جلدی پورا ہو گیا، ختم ہو گئی بات۔ اسی طرح عورت دودھ پلایا یا نہیں پلایا، اس میں عورت کا قول کافی ہے۔ اسی طرح بچے کی زندگی کے بارے میں ماں کا قول کافی ہے، وہ کہے سانس لیا تھا اس نے، بس وراثت کے احکامات بدل جائیں گے، وہ کہے ذرا سا رویا تھا، وراثت کے احکامات وغیرہ وغیرہ سب چیزوں پہ اثر پڑتا ہے۔ تو اس لیے عدت میں عورت کا قول بھی کافی ہو جاتا ہے، طہارت میں عورت کا قول کافی ہے۔ اپنے شوہر سے کہہ دے کہ میں پاک نہیں ہوں، اب اس پہ کوئی گواہ لائے گا، اس کا کہہ دینا کافی ہے۔ اسی طرح عدتیں 4 طرح کی ہوا کرتی ہیں، اور چاروں عدتوں کے تفصیلی احکام کتاب النکاح کے باب میں اور عدت کے باب میں شامی نے سارے تفصیل سے بیان کیے، وہاں دیکھ لیجئے گا۔ ایسے ادارے جو سود کا کاروبار کرتے ہیں نوکری کرنا جائز ہے، جبکہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اکثر نوجوان بینکوں کی نوکری کرنا چاہتے ہیں۔ اس آدمی کے لیے اس فتوے کا ایک لفظ غور کرنے کے قابل ہے، اس بچے کے لیے جس کا کوئی اور ذریعہ معاش نہ ہو اور اس کی استعداد ہو اتنی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ دیکھنے کے بعد کہ وہ اس چیز کو حاصل کر سکتا ہے، اور اسے کہیں سے اتنی طویل مدت کے لیے قرض بھی نہ ملے اور کیفیت اضطرار کی اس پہ طاری ہو جائے، تو اس کے لیے یہ جائز ہے۔ ایک شرط بھی اگر اس میں سے کم ہوئی نا، یہ جائز نہیں رہے گا۔ گھر میں خواتین اگر اپنی نماز محرم کے شانہ بشانہ ادا کریں، شانہ بشانہ تو نہ ادا کریں، ذرا پیچھے کھڑی ہو جائیں، صحیح ہے؟ یہ شانہ بشانہ جو ترقی کا ڈھول شروع ہوا تھا نا 1970 سے، وہ اب تک شانہ بشانہ ہی چل رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تھی، اور ظاہر ہے کہ امت کی خواتین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے محرم تھے، سوائے ان کے جن کے لیے آپ نے نکاح کا ارادہ فرمایا، یا عورتوں نے اپنے لیے نکاح کا ارادہ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر لیا۔ ان مستثنیات کو چھوڑ کے باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ امت کے لوگوں کے لیے والد کا ہے۔ ایک جگہ خود فرمایا ہے کہ انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں تمہارے لیے باپ کی حیثیت رکھتا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اب یہ مسئلہ دیکھو صرف مسئلے کی حیثیت سے، اس لیے آدمی کی نظر وسیع ہو جائے نا تو اعتراضات کم ہو جاتے ہیں۔ عربوں میں
کھڑے ہو کے پیشاب کرنا یہ ان کی ایک عادت تھی۔ مدینہ منورہ میں خاص طور پہ یہودی اس پہ عمل کرتے تھے اور کہتے تھے اس مقصد کے لیے بیٹھنا تو عورتوں کا ہے، مردوں کا کام نہیں ہے یہ۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا۔ جب منع اس کو کیا تو یہودیوں نے مذاق اڑایا۔ اس سے منع سے پہلے ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے بلایا اور کہا عمر ایسے نہیں، ختم ہو گئی بات۔ یہودیوں نے جب اس پہ اعتراض کیا کہ تم تو عورتوں کے جیسے کام کرتے ہو، اتنے نامرد ہو، تو اس کا سب سے اچھا جواب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دیا۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے ہی سکھایا ہے، اللہ کا شکر ہے تمہارا محتاج نہیں رہنے دیا تعلیم میں، انہوں نے اپنی طرف سے تعلیم دے دی ہے، تربیت فرما دی ہے، تمہارے محتاج تھوڑے ہی۔ یہ بات عام زندگی کی ہے، روز کئی مرتبہ پیش آنے والی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ روایت سیدنا علی رضی اللہ عنہ تک نہیں پہنچی۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں صحابی رضی اللہ عنہ کا عمل فلاں حدیث کے خلاف اور فلاں نے یہ کہا اور فلاں نے علم حاصل کرنا چاہیے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت تک اس پہ قائم رہے، نہیں پہنچی ایک روایت۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تک نہیں پہنچی ایک روایت، اور وہ روایت کون سی ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گھر گئے، غالباً حضرت سعد دروازہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے دروازہ کھٹکھٹایا دوسری تیسری مرتبہ، تو پھر تشریف لائے باہر اور فرمایا تم نے دروازہ اس وقت کھٹکھٹایا اور پھر مجھ سے ملے نہیں، میں تو کچھ کام کر رہا تھا، تھوڑی دیر ہو گئی۔ انہوں نے کہا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ہی تو دستک کا حکم دیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ حیران رہ گئے، کہنے لگے ہیں یہ حکم ہے کہ 3 کے بعد چوتھی مرتبہ چل پڑو؟ ان کا جی۔ فرمایا اللہ کی قسم تم گواہ لاؤ گے اس بات پہ، مجھے نہیں پتا اس چیز کا، حالانکہ دن میں آدمی 10 مرتبہ کسی کے گھر جاتا ہے، یہ عام روٹین ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں چلے گئے اور انہوں نے کہا لوگوں تم جانتے ہو؟ لوگوں نے کہا ہاں ہم جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا سب سے جو کم عمر ہے نا وہ میرے ساتھ جائے تاکہ امیر المومنین کو پتہ چلے، تو عام زندگی کا مسئلہ ہے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ سب سے کم عمر کے لڑکے تھے، انہیں لے گئے اور کہا کہ ان سے پوچھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں سکھایا تھا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے۔ اس لیے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ روایت بالکل روزمرہ کی ہوتی ہے، کسی صحابی رضی اللہ عنہ تک نہیں پہنچی، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو یہ شانہ بشانہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کہا ہمارے گھر میں نماز پڑھا دے، کس نے کہا تھا؟ اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول میری نظر بہت کمزور ہو گئی ہے اور میں مسجد نہیں جا سکتا، تو آپ ہمارے گھر میں کسی بھی جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا دیں، جس جگہ آپ کھڑے ہوں گے میں اس کو اپنا مصلی بنا لوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی تھی۔ پھر ام سلیم نے بھی کہا تھا، تو ام سلیم جب کھڑی ہوئی ہیں شوہر کے ساتھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلے تمہارا شوہر ہے، پھر بچہ ہے، پھر عورتیں، پیچھے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس لیے عورتیں شانہ بشانہ نہیں کھڑی ہوں گی، اس سے نماز کے ٹوٹ جانے کا خطرہ ہے، اور پھر اس کے پیچھے جا کے وجہ اس کی ایک یہ بھی ہے کہ بیوی جب پاس ساتھ کھڑی ہوگی تو شاید اس کا دل اللہ کی طرف اتنا نہ مضبوطی سے جھکے جیسے اس کے بغیر جھکتا، کوئی ایسا خیال آئے گا۔ وہ دور لد گئے جب لوگوں کے خیالات اتنے پاکیزہ ہوتے تھے کہ مدتوں انہیں یہ باتیں نہیں یاد آتی تھی۔ کتنے پاک ذہن کے لوگ تھے۔ یہ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ یہ ہمارے ائمہ میں سے ہیں، معروف کرخی حنفی فقہ کے ائمہ میں سے، یہ کسی طرح امام ابو یوسف سے کم نہیں ہے رحمہ اللہ، اتنے بڑے آدمی ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پہ قضا غالب آ گئی، ان کا نام ہو گیا، کرخی پہ عبادت غالب آ گئی۔ کرخی کے والد عیسائی تھے،
حضرت امام رضا رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے کو مسلمان کیا تھا۔ کرخی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے فقی مفتی سمجھ کے عورتوں کا کوئی مسئلہ پوچھا تو ان کا مجھے نہیں معلوم۔ اس نے کہا حضرت آپ جیسا فقی آدمی اور یہ مسئلہ عورتوں کا روز مرہ کا مسئلہ آپ کو نہیں پتا؟ کہنے لگے اللہ کی قسم کھاؤں تو میری جوانی بھی گزری ہے اور اب بوڑھا ہو گیا ہوں، ساری عمر یہ تمہارے سامنے کی دیوار، بکری اور عورت میرے لیے تینوں برابر رہی ہیں۔ کہا کبھی ہمیں ایسے خیال ہی نہیں آیا، کبھی سوچا ہی نہیں اس میں۔ اتنے پاکیزہ ذہن کے لوگ۔ یہ لتا جو ہے نا پتہ نہیں مر گئی زندہ ہے، خیر اس سے کیا لینا۔ لتا کے انٹرویوز آپ پڑھیں کبھی ہیں؟ ہاں لتا پہ فتویٰ لگ جائے گا۔ لتا نے دیکھو بات کتنے کمال کی حیرت یہ ہے، صحیح چیز کسی کی ملکیت نہیں ہے، اللہ جس پہ چاہے القاء کرے۔ لتا سے کہا گیا کہ آپ اتنا اچھا گاتی ہیں، آپ سے بہتر بھی کوئی گانے والا ہے؟ تو اس نے کہا آپ کیا بات کرتے ہیں، بہت سے لوگ مرد و عورت مجھ سے بہتر گانے والے۔ تو اس نے کہا کہ آپ اپنے تعلیم اس کی ان کا غلام بڑے حضرت سے حاصل کی تھی، حضرت غلام علی صاحب سے۔ تو اس نے کہا آپ غلام علی صاحب سے بڑھ نہیں گئی اپنے استادوں سے؟ تو اس نے کہا کہ آواز کا اچھا ہونا اور بات ہے، میری آواز بلا شبہ لوگوں سے اچھی ہے، میں گاتی ہوں، لیکن جس مقام اور درجے پہ بڑے حضرت تھے نا اس تک تو میں تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس کا حضرت جو کچھ گاتے تھے، جو بھی آواز تھی وہ جو گاتے تھے، اس کا جو اثر لوگوں کے دلوں پر پڑتا تھا وہ اتنی پاکیزہ گائکی تھی کہ لوگوں کے دل اس سے بدلتے تھے۔ اور اس نے کہا حضرت کی گائکی آواز کی بنا پر نہیں تھی، ان کے پاکیزہ خیالات کی وجہ سے ان کے کلام میں فرق پڑ گیا تھا۔ اس کا حضرت جیسے پاکیزہ خیالات اب ہم لوگ کہاں سے لائیں؟ اتنی گہری بات اس نے کی۔ اس نے کہا حضرت کی آواز کو چھوڑو، میرے استاد جو تھے ان کے خیالات اتنے پاکیزہ تھے کہ جو زبان سے کہتے تھے محفل لوٹ پوٹ ہو جاتی تھی، وجہ اس کی یہ تھی کہ خیالات اتنے پاکیزہ تھے۔ یہ فتویٰ تو لگنا ہی ہے۔ روشن آرا بیگم شاید پہلے بھی سنایا تھا۔ اچھا بھائی یہیں تک رہیے گا کہ جہاں پہ نام نہیں لینا ہوگا۔ اچھا چلیے نہیں لیتا جی، اس کا نام لے۔ روشن آرا بیگم جتنی دنیا میں بدصورتی کی شرائط آپ متعین کریں نا سب پہ پورا اترتی تھی ماشاءاللہ، سب پہ۔ لیکن جس کا نام لینے سے منع کیا گیا ہے اس سے کسی نے کہا کہ آپ کیا کہتی ہیں، اتنا اچھا آپ گاتی ہیں، آپ سے بہتر کوئی؟ تو اس نے کہا کہ اگر وہ کہہ دے نا میں ان کی شاگردنی ہوں تو میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی سند یہی ہے۔ اس نے کہا ان کا جو کمال تھا وہ انہی کا حصہ تھا۔ تو اس لیے آدمی کے خیالات جو ہیں نا یہ اس کی شخصیت پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اتنے پاکیزہ لوگ تھے کہ عبد الملک عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرا بھائی، یہ عبد الملک مروان کا بیٹا اور پوری خلافت اس کے زیر نگین اور لاکھوں اور کروڑوں مربع میل زمین کا مالک، ہندوستان تک اس کی سلطنت، بغداد میں کنٹرول، سب کچھ۔ اور کسی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا اور رکا اور اپنے دوستوں سے کہنے لگا کہ اگر اللہ نے لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ نہ کیا ہوتا تو میں زندگی بھر سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ دنیا میں یہ بے حیائی بھی ہوتی ہے۔ یہ اس شخص کے خیالات ہیں جو اپنے زمانے کا ظالم بھی گنا گیا ہے، لیکن دوسری طرف یہ حال۔ تو اس لیے بھی حنفی فقہا عورتوں کے ساتھ نماز کو منع کرتے ہیں کہ آدمی کی توجہ اللہ میں فرق آئے گا۔ نماز پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو جانے کا نام۔ شعور اور وجود دونوں اللہ کو تسلیم کر لیں۔ جب وہ دونوں اللہ کو تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر خارجی امور میں سے وہ امر جو مخلوق خدا کو تکلیف دے وہ خدا ہی کے لیے متوجہ ہوتے ہیں، وگرنہ نہیں ہوتے۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں تمہیں فجر کی نماز میں نماز تمہیں بڑی طویل پڑھاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں بڑی لمبی ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام خاص طور پہ لمبے فرماتے تھے۔ اسی سے حنفی فقہا کے درمیان شافیوں کے ساتھ بحث ہوئی ہے کہ نماز میں کھڑا ہونا سب سے اچھا ہے یا سجدہ سب سے افضل ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ سجدہ نماز کا سب سے اہم حصہ ہے اور سجدہ ہی اصل ہے، اور سجدے کا طویل ہونا یہ سب اصل ہے۔ حنفی نہیں اس کے قائل، حنفی کہتے ہیں قیام اصل ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا سب سے اچھی حالت ہے۔ خود حنفیہ میں بھی پھر اختلاف ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا یا ہاتھ کھلے چھوڑ کے کھڑا ہونا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حنفیوں میں اس بات کے قائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں اللہ کے حضور ہاتھ کھلے چھوڑ دینا یہ سب سے افضل حالت ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نماز کے آغاز میں اللہ اکبر کہے اور دونوں ہاتھ چھوڑ دے، اور پھر جب سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کرے تو قرآن کے احترام میں ہاتھ باندھے۔ یہ جو تلاوت میں بچے ہاتھ باندھتے ہیں نا سکولز میں، اس کی اصل یہ ہے۔ بہت سی چیزوں کی اصل حدیث اور کتاب و سنت میں ہی ہوتی ہے، لوگ جہالت کی وجہ سے اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہ جادو والے کہتے ہیں نا کہ 7 جگہوں سے پانی لا کر اس کو پلاؤ، تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، اور لوگ نہیں جانتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گمان یہ تھا کہ شاید جادو ہے، تو آپ نے فرمایا مدینہ منورہ کے 7 کنویں فلاں 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 جگہ سے پانی لا کے مجھے غسل دو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار تھا، 7 جگہ سے پانی لا کے وہ جمع کیا گیا، اور جب سر مبارک پہ ڈالا گیا تو آپ نے اور ڈالو اور ڈالو اور ڈالو، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کپ کپی طاری ہو گئی اتنی ٹھنڈک کی وجہ سے۔ آپ نے بس کرو مجھے اٹھاؤ۔ تو اس لیے بہت سی چیزیں ان کی اصل کتاب و سنت میں ہے، ایسے ہی نہیں انکار کرنا چاہیے، نہیں بولنا چاہیے۔ تو وہ جو چیز تھی کیا بات تھی؟ ہاں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہاتھ کھلے چھوڑ دے۔ یہ بچے جو ہاتھ باندھتے ہیں نا، یہ امام محمد ہی کا مسلک ہے۔ اس لیے نماز میں سب سے اچھی حالت کون سی ہے؟ حنفی فقہا کے نزدیک نماز میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا سب سے اچھا ہے۔ اسی لیے قنوت پہ اختلاف ہے کہ دعائے قنوت میں کیا کرے، حتیٰ کہ تینوں ائمہ کا اختلاف۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہاتھ باندھے اور دعا مانگے وتر میں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دعا کی طرح ہاتھ اٹھائے، جیسے اب حرمین شریفین میں اٹھا لیتے ہیں نا، یہ ہمارے ہاں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وتر میں دونوں ہاتھ کھلے چھوڑ دے اور اللہ سے مانگے۔ یہ سب ائمہ کے مسالک ہیں۔ اسی وجہ سے امام محمد سے پوچھا گیا کہ کیوں ہاتھ کھلے چھوڑ دے، انہوں نے کہا بادشاہوں کے حضور میں ہاتھ کھلے چھوڑ کے کھڑے ہونا یہی ادب اور احترام ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ انہوں نے کہا ہر طویل قیام میں ہاتھ باندھے جائیں گے۔ بس امام نے ایک جملہ کہہ کے پوری فقہ کو باندھ دیا۔ انہوں نے کہا ہر طویل قیام میں حنفی ہاتھ باندھیں گے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اسی لیے آپ بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ جب رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہیں تو دونوں ہاتھ باندھتے ہیں، کہ بادشاہ کے حضور میں، اللہ کے حضور میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا یہی ادب ہے۔ اور اسی لیے اگر وہ کسی کو دیکھیں کہ استقبال کے لیے کسی نے ہاتھ باندھ دیے تو منع کرتے ہیں کہ مت ہاتھ باندھو، یہ اللہ کا حق بنتا ہے، میرے ساتھ ایسے نہ کرو، یہ شرک کی ایک قسم ہے۔ اتنی گہری نظر ہوتی ہے اہل علم کی اور مشائخ کی، اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے طویل قیام ہیں ان میں ہاتھ باندھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثلاً ہاتھ باندھتے تھے نماز میں، رکوع کرتے تھے، رکوع سے جب کھڑے ہوتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر طویل دعائیں مانگنی ہوتی تھی تو ہاتھ باندھ کے ہی کھڑے ہوتے تھے۔ یہ رکوع سے کھڑے ہونا جو قومہ ہے، اس قومے میں اور سجدے میں دونوں کے درمیان جو کھڑا ہونا ہوتا ہے، قومہ میں جو کھڑا ہونا ہوتا ہے، مختصر یہ اس میں طویل قیام سنت ہے۔ لوگ بھول گئے اس بات کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر کھڑے رہتے تھے، اتنی دیر کھڑے رہتے تھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم سوچتے تھے
کہ لقمہ نہ دے دیں، شاید سجدے کو بھول گئے، حالانکہ موقع ہی نہیں ہے، مطلب سجدے کو بھول گئے تو سلام پھیر دیں گے نا یا چل پڑیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر کھڑے رہتے تھے، آپ کو ایک روایت صرف سناتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے اور پڑھتے تھے اللہم ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی ملء السماوات، اللہ اتنی تیری تعریف ہے کہ آسمان بھر جائے تیری تعریف، ملء الارض، اور اللہ زمین بھر جائے، وملء ما بینہما، اور اللہ زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہیں یہ تیری تعریف سے بھر جائے، وملء ما شئت من شیء بعد، اور اللہ اس جہان کے علاوہ بھی جو جہان ہے وہ بھی تیری تعریف سے بھرے ہوئے، اللہم لا مانع لما اعطیت، پوری دعا مانگتے تھے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قوم میں یہ اتنا طویل قیام ہوتا تھا، اور دونوں سجدوں کے درمیان بھی اتنی دیر بیٹھتے تھے کہ ہمیں شبہ ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرا سجدہ بھول تو نہیں گئے، یہ تو موقع ہے کہ چلو ہو سکتا ہے، لیکن قیام کا کون سا موقع تھا؟ اس لیے ہمارے نزدیک طویل قیام اور اس قیام میں ہاتھ باندھنا اللہ کے حضور یہ سنت ہے۔